دنیا میں ایک ایسی خطرناک تحریک چلی جس نے عورت کو پورے معاشرے کو توڑ کر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس تحریک کے ایک نعرے نے گھر کو قید خانہ اور دفتر کو آزادی بنا کر پیش کیا گیا، اور سب سے خطرناک جو اس تحریک کا نتیجہ نکلا کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا حریف بنا دیا گیا۔ کیا عورت ایک فرد رہی یا معاشی مشین بن گئی؟ اور اگر سب کچھ بہتر ہوا تو خاندان کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کیا یہ حقوق کی تحریک تھی یا سماج کی انجینئرنگ؟ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تجربہ ہمارے سامنے ہوا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا بدلنے والی سب سے بڑی تحریکوں کے پیچھے بھی کوئی خفیہ طاقت ضرور ہوتی ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم بہت اہم، سنجیدہ اور سوچنے پر مجبور کرنے والی تحریک کے بارے میں بات کریں۔ فیمنزم، کیا یہ واقعی عورتوں کے حقوق کی خالص عوامی تحریک تھی یا پھر CIA، راک فیلرز اور بڑی طاقتوں کا ایک منظم منصوبہ تھا؟ اگر آپ تاریخ، معاشرہ، خاندان اور سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم اس میں تاریخ کے حوالے سے حقیقت کھولیں گے۔ دوستو، انسانی تاریخ کا ایک مسلمہ اصول یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی سماجی یا سیاسی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو عورت کے مقام اور کردار کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ سلطنتوں کے عروج و زوال، تخت الٹنے اور نئے نظریات لانے میں عورت کا کردار کبھی پوشیدہ تو کبھی سامنے ضرور رہا ہے۔ جدید فیمنزم کو ہم رائٹس آف وومن کی تحریک کہتے آئے ہیں، مگر کیا یہ محض مظلوم عورتوں کی خود بخود ابھری ہوئی آواز تھی؟ امریکی محققہ ریچل ویلسن کی کتاب اکلٹ آف فیمنزم، دی سیکریٹ ہسٹری آف وومنز لبریشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک گہرا اور منظم نظریاتی داؤ تھا۔ اس کا اصل ہدف صدیوں پرانا روایتی خاندانی ڈھانچہ تھا جو معاشرے کا سب سے مضبوط ستون رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک طرف سوویت یونین کا کمیونزم اور دوسری طرف امریکہ کی سرمایہ داری نظام۔ سوویت یونین پروپیگنڈا کرتا تھا کہ مغرب میں عورت سرمایہ دارانہ استحصال کا شکار ہے۔ اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے مغربی طاقتوں نے ایک لبرل فیمنسٹ بیانیہ تیار کیا۔ یہ آزادی کا نعرہ بلند کرتا مگر نظام کو خطرہ نہ پہنچاتا۔ اس بیانیے نے کمیونسٹ فیمنزم کو پیچھے دھکیل دیا اور جنسی اور ثقافتی آزادی والا لبرل فیمنزم آگے لے آئے۔ دوستو، اس دعوے کا سب سے بڑا ثبوت فیمنزم کی مشہور لیڈر گلوریا اسٹائنم، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ 1950 اور 60 کی دہائی میں وہ CIA کے فرنٹ گروپ انڈیپینڈنٹ ریسرچ سروس کے لیے کام کر رہی تھی۔ ان کا کام نوجوانوں اور خواتین کو کمیونسٹ اثرات سے بچانا تھا۔ CIA نے فیمنزم کے لبرل حصے کو بھرپور میڈیا کوریج اور فنڈنگ دی۔ یہ اینٹی کمیونسٹ آپریشن تھا جو بعد میں فیمنسٹ تحریک کا حصہ بن گیا۔ یہ نہ صرف سیاسی بلکہ بڑے سرمایہ دار خاندانوں کا بھی گہرا کردار تھا۔ فلم ساز آرون روسو نے نکولس راک فیلر کے حوالے سے بتایا کہ راک فیلر فاؤنڈیشن نے فیمنزم کو بڑے پیمانے پر فنڈ کیا۔ دو واضح معاشی مقاصد تھے۔ پہلا، عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ٹیکس بیس دوگنا کرنا ہے، کیونکہ پہلے عورتیں گھروں تک محدود تھیں تو ریاست ان پر ٹیکس نہیں لگا سکتی تھی۔ دوسرا، بچوں کو ابتدائی عمر میں خاندانی تربیت سے ہٹا کر اسکولوں، نرسریوں اور ریاست کے زیر انتظام اداروں میں بھیجنا تھا تاکہ وہ نظام کے وفادار بنیں، نہ کہ خاندان کے۔ اس پورے عمل کا سب سے بڑا نتیجہ روایتی خاندان پر پڑا۔ طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پہلے خاندان مضبوط ہوتے تھے، اب طلاقیں عام ہو گئیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مغربی ممالک میں 70 سے 80% طلاقیں عورتیں ہی فائل کرتی ہیں۔
फेमिनिज्म ने मर्द और औरत को एक दूसरे का सख्त हरीफ बना दिया, जबकि फितरत ने इन्हें तकमीली साथी बनाया था। नतीजा निकला सिंगल पेरेंटिंग, बच्चों की नफसियाती मुश्किलात और ख़ानदानी बिखराव। क्रिस्टोफर लेस की किताब हेवन इन ए हार्टलेस वर्ल्ड में लिखा है कि जब ख़ानदान कमज़ोर होता है तो फ़र्द रियासत और कॉरपोरेट्स का मोहताज बन जाता है। माइकल फोको का नज़रिया भी यही कहता है कि रिवायती इदारों के कमज़ोर होने से रियासत का कंट्रोल मजबूत हो जाता है। अब देखें आज का दौर। मगरिब खुद इस बहरान को सख्ती से महसूस कर रहा है। बहुत सी खवातीन अब आज़ादी के बोझ से तंग आकर रिवायती ख़ानदानी इक़दार की तरफ लौटना चाहती हैं। बाहर नौकरी, घर संभालना, बच्चों की परवरिश सब एक साथ बहुत भारी पड़ रहा है। और दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिन ताकतों ने फेमिनिज्म को प्रमोट किया वो खुद अपने निज़ाम में औरतों को आला ओहदों पर नहीं लाते। हाल ही में जब सदर ट्रंप चीन के बीजिंग का दौरा करके सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की तो उस अहम मीटिंग में कोई खातून मौजूद नहीं थी। वो औरत को सदर या आला हुकूमत नहीं देते। आप यूएस में देख लें, वहां पे औरत 2 दफा सदर के इलेक्शन में लड़ी हैं, हार चुकी हैं। वो औरत को आला से आला ओहदा जरूर देते हैं बट मर्द के हुक्म के नीचे रखते हैं। लेकिन यही ममालिक दूसरे दुनिया के ममालिक को फेमिनिज्म की तलकीन करते हैं। दोस्तों, फेमिनिज्म ने औरत को आज़ाद तो किया मगर उसका सुकून छीन लिया। मर्द और औरत की जंग ने पूरे मुआशरे को बखेर के रख दिया। तारीख हमें ये सबक देती है कि जब औरत को उसके फितरी किरदार से हटाकर सियासी मोहरा बनाया जाता है तो न सिर्फ औरत मुतासिर होती है बल्कि पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाता है। इस्तेहकाम तब ही मुमकिन है जब मर्द और औरत एक दूसरे के मुखालिफ ना बनकर एक मजबूत खानदान के अंदर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तो क्या ये फेमिनिज्म एक साजिश थी? क्या खानदान ही असल ताकत है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मर्द हो या औरत, सबकी राय का एहतराम है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने साथियों का बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।